آج جون 1968 کی 5 تاریخ ہے اور ہم اس وقت جاوید مانے کلاس کو دے کے بیٹھے ہیں۔ آج ہم تمہید آسمانی سے بات شروع کریں گے۔ شروع میں ہی ایک اہم چیز آ جاتی ہے سامنے اور اس کے لیے ایک تمہید کی ضرورت ہے۔ یہ سوال کہ یہ کائنات وجود میں کیسے آ گئی، اس کے متعلق سائنٹسٹ کچھ کہیں گے، اس کے متعلق فلاسفر بھی کچھ کہیں گے، اور اس کے متعلق ہمارے یہ ارباب تصور جو کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے آتے ہیں یہ سارا کچھ، یہ بھی کہیں گے۔ اور یہ تصور جو ہے یہ چلتا ہی اسی سے ہے کہ یہ کائنات وجود میں کیسے آ گئی، اس لیے کہ ان کے نزدیک تو وجود تو ایک ہی ہے جسے واجب الوجود کہا جاتا ہے، اور وہ ہے خدا کی ذات، اور باقی جو کچھ ہے اس کا تو وجود ہے نہیں، یہ تو ہے ممکن الوجود جسے کہتے ہیں۔ تو یہ پھر یہ ممکن الوجود چیزیں وجود میں کیسے آئی، یہ ہے ان کا بنیادی نقطہ جو ہے۔ اب یہاں سے ان کی شاعری شروع ہوتی ہے۔ ان کے ہاں ایک حدیث قدسی بیان کی جاتی ہے۔ حدیث قدسی کہتے ہیں کہ وہ بیان تو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں، خود ہی وہ کہتا ہے، لیکن یہ قرآن میں نہیں ہوتی۔ خدا نے تو جو کچھ کہا ہے قرآن میں ہے نا۔ حدیث رسول وہ ہے جو رسول اللہ نے اپنے متعلق کہا۔ یہ خدا اپنے متعلق کچھ کہتا ہے اور وہ قرآن میں ہوتی نہیں، چیز باہر ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں حدیث قدس، اور یہ ساری تصوف والوں کے ہاں ہوتی ہیں۔ تو اس میں ایک حدیث قدسی ہے کہ کنتو کنزن مخفین فاحببت بان اعرف فخلقت هذا الافلاک، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا تو میرے دل میں یہ ریجھ پیدا ہوئی، چاؤ آیا کہ میں بھی پہچانا جاؤں کسی طرح سے۔ ایویں جیوی آئے ایویں مر گیا، پیدا کی ہوئے، نہ کسی دیکھا نہ دیکھا، جنگل میں مور ناچا، تو جی میں مجھے چاؤ آیا اس چیز کا حب کہ میں پہچانا جاؤں، تو پھر میں نے یہ ساری کائنات پیدا کر، یعنی ایک اشتیاق ہے، ایک آرزو ہے جو ببل اپ ہوئی ہے، اس سے یہ چیز پیدا ہوئی۔ اسی لیے ان کے ہاں صوفیہ کے ہاں ایک ہے جس کو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایمنیٹنگ جو ہے یہ اوور فلوئنگ ہے، خود ذات کا جو شوق ہے اس کا اوور فلوئنگ جو ہے وہ ہے کائنات۔ پیالے جو تو دودھ ڈل گیا تھا، ایک یہ چیز، لیکن بیسیکلی چیز جو ان کے ہاں وہ یہی ہے کہ یہ جو غیب ہے یہ ظہور میں آنا چاہتا ہے، خود ہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے محسوس شکل میں سامنے آ جائے، اس کی انر ارج ہے، اور یہ انر ارج پھر ہر خودی کی ہے ان کے نزدیک۔ تو خودی کی انر ارج جو ہے وہ جب شدت اختیار کر لیتی ہے تو وہ پھر کسی اور پیکر کے اندر ظہور میں آ جاتی ہے، اس طرح سے کوئی وجود جو ہے وہ ایگزسٹنس میں آ جاتا ہے۔ خود ہی وہی ہوتی ہے، وہ تو ہماؤست ہے نا ان کے ہاں، بات تو وہی ہے، وہ خود ہی یہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے بتایا یہ ہے کہ خود ہی کی یہ ایک انر ارج ہے مینیفیسٹیشن کی۔ تو یہ جو ارج ہے
یہ جب شدت اختیار کرتی ہے تو اس وقت وہ محسوس کر کر اختیار کر لیتی ہے. اقبال نے تو اپنے ہاں انگریزی میں تو اس کو لکھا ہے کہ ریالٹی لیوز ان اٹس اون اپیرنس. ضروری ہے کہ وہ اپیرنس کے اندر ہمارے سامنے آئے، لیکن شاعری میں اس نے ان چیزوں کو جگہ بجگہ اپنے اس نقطے کو بڑا واضح کرتا ہے. جہاں خودی کی بات یہ کرتا ہے وہاں یہ چیز کہتا ہے. مثلا خیشتن را چوں خودی بیدار کر، یہ یہاں نہیں ہے، یہ ہے اس کے ہاں. خیشتن را چوں خودی بیدار کرد، آشکارا عالم پندار کر. وا نمودن خیش را خوے خودی، خفتہ در ہر ذرہ نے روئے خودی. خیشتن را وا نمودن یہ ہے خوے خودی. یہ دس از دی بیسک کریکٹرسٹک آف پرسنالٹی ٹو مینیفیسٹ اٹ سیلف. اسی کو اس نے زبور عجم میں وہ شعر زیادہ خوبصورت ہے، تشبیہ اس میں زیادہ تامہ ہے. خدا سے کہتا ہے کہ بضمیرت آرمی دم تو بجوش خود نمائی. میں تو تیری ضمیر کے اندر آرام سے سو رہا تھا، تو نے بجوش خود نمائی بکنارہ برف گندی درے آبدار خود رہا. تو نے ایک موج اٹھی، اس میں سے چھل آئی، اس چھل دے وچوں درے آبدار خود انہوں کنارے تے سٹ دیتا. اے ہے جو کچھ ہوا ہے. پہلے اس کے اندر تھا میں سمندر کے، اس نے خود ہی ایک جوش سے، شوق کے جوش سے ایک چھل اٹھی جسے ہم کہتے ہیں، ایک تلاطم اس میں پیدا ہوا. تو اس نے اپنے ہی سی گوہر کو جو اس کی ضمیر کے اندر سویا ہوا تھا اس کو اچھال کر ساحل پہ پھینک دیا. یوں اس میٹیریل ورلڈ کے اندر خودیا. یہ چیزیں مختلف انداز سے یہ کہتے چلے جاتے ہیں. لائف کے متعلق یہ جو فلاسفرز ہیں ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آل لائف از یونیورسل. جیسے یہ ایتھر یا الیکٹرک کی کرنٹ جو ہوتی ہے یہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور جہاں جہاں کوئی اس کے ایسے کنٹیکٹ میں آ جاتا ہے کہ وہ آبجیکٹ از الیکٹریفائڈ، اس کو ہم لیونگ بینگ کہہ دیتے ہیں. ادروائز لائف از آل یونیورسل. یہ عام طور پہ فلاسفرز نے کہا تھا. اقبال اس سے متفق نہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں تو وہ جو وجود کا حصہ ہے وہ محسوس کر کر الگ اختیار کرتا ہے نا، یعنی ان کے ہاں انڈیویجویلٹی ہے. یہ فلاسفرز کے اندر لیبنیز اس کا یہ فلسفہ تھا. اس فلسفے کو مونیڈز کا کہتے ہیں فلاسفی. یوں ہی گویا تعارف کے لیے آپ یہ چیزیں یاد رکھ لیجئے گا. بات کرنے کے لیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم گویا یہ جو فلاسفر گزرے ہیں اس کے اوپر، اس نے یہ کہا تھا کہ لائف جو ہے یہ مونیڈز ہیں، الگ الگ انڈیویجول ذرے. دیز آر دی فائنائٹ سینٹرز آف ایکسپیرئنس. یہ اس کی خاص فلسفی ہے اور یہ خاصی شہرت اختیار اس نے کی ہوئی ہے کہ یہ انفائنائٹ جو ہے وہ فائنائٹ سینٹرز آف ایکسپیرئنس کے اندر اپنے آپ کو مقید کر لیتا ہے. اسے وہ مونیڈز کہتا ہے. لیبنیز کے مونیڈز جو ہیں فلسفی میں یہ خاصے مشہور ہیں. اقبال کا استاد جو تھا فلسفے کا وہ تھا میکٹاگارڈ وہاں کیمبرج میں. اس کا اس کے اوپر خاصا اثر ہے. وہ بھی یہ کہتا تھا کہ دس یونیورس از دی ایسوسیشن آف انڈیویجولس.
یعنی لائف انڈیویجولز کے اندر ہے، اس کی ایسوسیشن جو ہے اس کا نام ہے یونیورس۔ اقبال نے یہی فلسفہ پیش کیا ہے، میں تصوف سے فلسفے کی طرف آ رہا ہوں اقبال کے۔ اس نے یہ فلسفہ پیش کیا ہے کہ لائف دیر از نو سچ تھنگ ایز یونیورسل لائف، لائف از آل انڈیویجول اینڈ گاڈ از آلسو این انڈیویجول۔ یعنی گاڈ کے متعلق انڈیویجول کو تصور تو آ نہیں سکتا ہمارے ہاں، لیکن اس کے ہاں گاڈ کا تصور جو ہے وہ انڈیویجول کا ہے۔ چنانچہ یہ دلیل لاتا ہے کل ہو اللہ ہوا احد سے، احد کے معنی یہ انڈیویجویلٹی کرتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ اگر وہ چیز جو ہے اسے ہم یونیورسل یا عالمگیر ہی مان لیں تو اس میں احدیت نہیں آ سکتی، وہ اسے احد اس وقت کہا جائے گا جب وہ ایک الگ سینٹر آف ایکسپیرینس ہو جائے گا یا وہ الگ انڈیویجویلٹی اس کی ہو جائے گی، کیونکہ واحد جو ہے وہ تو نمبر کے لیے صرف ہے، وہ تو ٹھیک ہے واحد القہار اس نے کہا ہے ایک ہے، احد جب کہا ہے قرآن نے تو وہ یہ کہتا ہے کہ احدیت جو ہے اٹ ڈینوٹس انڈیویجویلٹی، اس واسطے God is also an individual life and life is individual everywhere. There is no such thing as universal life. اب اس انڈیویجول کے اندر یہ لائف کیسے آئی، یہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ یہ کہتے یہ ہیں کہ وہ جو واجب الوجود انڈیویجول گاڈ تھا اس کی خودی جو تھی، اس خودی نے چاہا یہ کہ میں غیب سے حضور کے اندر آ جاؤں۔ ان کے ہاں غیب اور حضور دو ٹرمیں ہیں۔ حضور میں وہ آتی ہے جب وہ حاضر ہو جاتی ہے اور وہ کوئی محسوس پیکر جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو ارج ہے خودی کے اندر، اس سے وہ خودی محسوس پیکروں کے اندر اس زندگی کے اندر یہ آ گئی۔ یہ بتی نہ جلا لیں، اندھیرا ہے کچھ۔ نیچے کا بائیں ہاتھ کا سب سے پہلا، یہاں سے اب چلیے جی آگے۔ تمہید آسمانی نخستی روز آفرینش، پیدائش کا پہلا دن، وہ تو میں بتاؤں گا جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ جو اس کے یہاں بانگ درام میں ہے نا کہ وہ سہانی نمود جہاں کی گھڑی تھی، تو وہ جو کچھ اس نے وہاں کہا ہے وہی یہاں اس نے ریپیٹ کیا ہے۔ یہاں زیادہ خوبصورتی سے کہا گیا ہے نکوہش بھی کند آسما زمیرہ، آسما دانا دیتا ہے زمین کو، یہ تو اس کی ہیڈنگ ہے۔ لیکن پہلا شعر وہ ہے کہ جس کی ایکسپلینیشن میں نے ابھی آپ کو دی ہے۔ زندگی از لذت غیب و حضور، زندگی کے معنی یہاں خود خدا ہے، لائف ود ایل کیپیٹل اس کو لکھیے۔ یہ اس کے یہاں فرق جو ہے اقبال کی فلاسفی میں لائف ود کیپیٹل اینڈ لائف ود اسمال ایل، اس میں بڑا فرق ہے۔ یہ جو کچھ کرتا ہے جب یہ ان پیکروں میں آتی ہے تو وہ لائف اسمال ایل سے ہوتی ہے، اور جب وہ واجب الوجود کو ریفر کرے گا تو لائف ایل کیپیٹل سے ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ کیپیٹل اور اسمال ہوتا ہی نہیں، اس لیے وہ زندگی کہا جاتا ہے۔ تو اس نے یہ کہا ہے کہ زندگی اس کے معنی خود خدا ہے۔ یہاں یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ لائف جو ہے یہ ایل کیپیٹل والی ہے، اینڈ اٹ ڈینوٹ گاڈ ہمسیلف، اور واجب الوجود جسے کہتے ہیں دی ایبسلیوٹ سیلف۔ زندگی از لذت غیب و حضور بست نقش ای جہان نزد و دور۔ بات ہو گئی صاحب کہ یہ جو دنیا ٹائم اینڈ سپیس ہے یا اسپیس کی ورلڈ ہی ہے، نزد و دور یہاں کہا اس نے، یہ کس طرح سے وجود میں آیا؟ زندگی کی جو لذت غیب و حضور ہے یہ اس کی وجہ سے یہ ہوا۔ وہی جو میں نے کہا تھا کہ انر ارج آف دی پرسنالٹی آف لائف ٹو مینیفیسٹ اٹ سیلف، اس کی وجہ سے یہ ساری کائنات ظہور میں آ گئی۔ آن چنا تارے نفس از ہم گسیخت
رنگے حیرت خانہ ایام ریخ، پہلے تو سپیس تھا نا جہان نزد و دور، اب یہ ٹائم کی کیفیت آ گئی۔ وہ کہتا ہے تارے نفس، لائف کی ایک تار جو تھی وہ ٹوٹی، ایک رسی ٹوٹی، اور اس ٹوٹنے کے بعد وہ مختلف تاگے اس کے جو بکھرے ہیں، اس سے یہ ٹائم کی جو ورلڈ ہے حیرت خانہ ایام، یہ ٹائم کی ورلڈ جو ہے، زمان کی دنیا جو ہے وجود میں آ گئی، اسی ایک تاگے، اسی ایک رسی کے وہ اس طرح سے ٹوٹنا کہ وہ تاگے کا ریشہ جو چھوٹا چھوٹا ہے نا وہ الگ ہو جائے، جو سیختن اس طرح سے ٹوٹنا ہوتا ہے کسی شے کا، وہ جس طرح سے رسی ٹوٹتی ہے یا تاگا ٹوٹتا ہے، تو لائف تو ایک تھی، اس کا تاگا یوں ٹوٹا ہے کہ اس میں سے الگ الگ ریشے جو ہیں وہ انہوں نے یہ حیرت خانہ ایام جو ہے یہ یوں بنا، تو اوپر ہے جہان نزد و دور، اور یہ حیرت خانہ ایام جو ہے یہ یوں وجود میں آ گیا۔ یہ ساری بات وہ ہے، وہ غالب تو اپنے انداز میں بات کر جاتا ہے نا کہ دہر جز جلوائے یکتائی یہ محبوب نہیں، ہم بھی ہوتے نہ اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ جی ہاں، اس کا انداز ہی اپنا ہے، بات غزل کی کرتا ہے، ایک جڑا ایڈا اوکھا ہو کے کہندے آ گیا وہ میں گل کر جاتا ہے، ہم بھی ہوتے نہ اگر حسن نہ ہوتا خود بھی، تو یہ خود بینی حسن ہے جس کی وجہ سے ہم وجود میں آ گئے ہیں، اگر وہ اپنے جلوہ جو تھا داہر جز جلوہ یکتائی یہ محبوب نہیں، ہم بھی ہوتے جو اگر حسن، ہم نہ ہوتے جو اگر حسن نہ ہوتا خود بھی، تو خود بینی حسن ہے جس کی وجہ سے یہ سارا تماشا جو ہے یہ رہتا ہے، اور بنیاد اس کی ساری وہی حدیث قدسی جو ہے ان تو کنزن مخفین والی بات جو ہے وہاں سے لیا ہوا ہے، چل رہی ہے شاعری جتنی بھی ہے ان کے ہاں۔ ہر کجا از ذوق و شوق خود گری، جہاں جہاں تم یہ دیکھو گے کہ خود ہی جو ہے اپنے آپ کو تعمیر خیش کا جو ذوق و خواہش ہے، وہاں ہوتا کیا ہے نعرہ من دیگرم تو دیگری، یہ جو ڈسٹنکشن بٹوین این انڈیویجول اینڈ انڈیویجول آتا ہے نا کہ تو اور ہے میں اور ہوں، یہ میں اور تو کی ڈسٹنکشن جو ہے یہ ساری اس طرح سے ہے کہ خودی کا جو ذوق خود گری ہے اس کی وجہ سے یہ ڈسٹنکشن من اور تو کی، میں اور تو کی پیدا ہوئی ہوئی، یہ من دیگرم تو دیگری، یہ خسرو نے تو کہا تھا اور انداز میں، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری، اس طرح سے آ کے مل جائیں کہ بعد میں کوئی یہ کہی نہ کہ تو اور ہے ہم اور ہیں۔ یہ تو ان کا وہ فائنل سٹیج آ گیا نا دوبارہ وصل کا۔ اقبال نے اتنا ٹکڑا لیا ہے من دیگرم تو دیگری، یعنی یہ جو انڈیویجولائزیشن ہو گیا ہے یہ ہوا ہے ذوق و شوق خودی کی وجہ سے۔ اب یہاں سے وہ آگے چلتا ہے کہ الگ الگ چیزیں جو ہیں ہمیں یہ نظر آ رہی ہیں، وہ مشکل نہیں، مشکل پورشن یہی تھا جو ہم نے لے لیا ہے۔ ماہو اختر را خرام آموختن، صد چراغ اندر فضا افروختن، اسی ذوق خودی کی بنا کے اوپر کہیں ستاروں کو یہ رم سکھائی ہے، سینکڑوں چراغ اس فضا کے اندر جلا دیے ہیں۔ بر ستہر نیل گون زد آفتاب، خیمہ زر بفت با سیمی تناب، شاعری ہے اس کے اندر۔ آفتاب نے اس ستہر نیلگوں کے اوپر ایک خیمہ زربفت کا بنایا ہے اور اس کی تنابیں چاندی کی تنابیں اس کے اندر ہیں۔ از افق صبح نخستی سرکشید، عالم نو زادہ را در بر کشید، صبح ازل پہلا دن کائنات جب وجود میں آئی، ملک آدم خاکدانے بود و بس، بشتے بے کاروانے بود و بس، ابتدائے آفرینش میں کوئی رنگا میزیاں نہیں تھی، کوئی جلوہ بیزیاں نہیں تھی، نئے بکوہے آب جوئے در سفیز، نئے بصحرائے صحابے ریز ریز۔ جہاں کوئی مشکل لگتا ہے خود ہی پوچھ لیجئے گا، کیونکہ جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی مشکل مقام نہیں ہے تو میں آگے گزر جاتا ہوں،
تو ہو سکتا ہے نا میرے نزدیک مشکل نہ ہو، آپ کو وہ مشکل نظر آئے. میں سرود طائراں در شاخ سار، نئے رمے آہو میں آنے مرغزار. کوئی چیز نہیں تھی اس وقت ابھی، بے تجلی ہائے جاں بحر و برش. کائنات کے بحر و بر، بے تجلی ہائے جاں، اس کے اندر ابھی لائف کی تجلی نہیں آئی تھی. یعنی یونیورس کی وہ سٹیج ہے کہ جس پہ ابھی آدم کی نمود نہیں ہوئی تھی. دودے پیچاں تیل پانے پے کرش، کائنات کی جو چادر تھی، تیل پان چادر، وہ دھواں تھا جس نے اس کو لپیٹا ہوا تھا. تنے پے کر ایک کائنات کو لپیٹا ہوا تھا دھوئیں نے. یہ قرآن نے کہا ہوا ہے، سورہ دخان جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کائنات کی ابتدا جو تھی وہ ایک دھواں تھی، اور وہی ہے جسے سائنس اب نیبولا کہتی ہے. دخان اسی کو کہتا ہے، اسی کو یہ اپنی شاعری میں لیا ہے. دودے پیچاں تیل سانے پیکرش. خوب جاتا ہے. دیکھتے ہیں آپ کے فکر کا کتنی گہری ہے، تشبیہیں کتنی نادر ہیں. اس میں شاعری کو ساتھ رکھنا برقرار، یہ اسی کا کام. اس سے پیشتر بھی یہ لوگ ہوئے ہیں ہمارے ہاں جنہوں نے ان مسائل کو بیان کیا ہے، لیکن اس میں شعریت نہیں آتی. نظم ہوتی ہے، وہ شاعری نہیں ہوتی. اس کے اندر شعریت بڑی ہوتی ہے، اور یہ تو بڑی اس کی خصوصیت تھی اور فطرت کی دین تھی اس شخص کے ساتھ. فکر کی اتنی بلندی، تدبر کی اتنی گہرائی، اور پھر شعریت اتنی خوبصورت اس کے ساتھ. سبزہ باد فرودین نادیدائے، فرودین بہار کے موسم کو کہتے ہیں. سبزے کو ابھی بہار نہیں نظر آئی تھی. اندر آ ماں کے زمین خامیدائے، زمین کی گہرائیوں کے اندر سویا ہوا تھا. تانا زد چرخے، تانے زد چرخے نیلی بر زمین، آسمان نے زمین کو ایک تانا دیا. تانا ہے آگے، یہ آخر تک یہ جو شعر آتے ہیں اس میں تانا ہے، 2-3 شعر. کیا تانا تھا؟ روزگارے کس نہ دیدم ای چنی، ایڈا پیڑا حال بھی کسی کا نہیں تکیا میں. ہاں، کیوں تو در پہنائے من کوڑے کجاس، میری ان فضا کی پہنائیوں کے اندر تیرے جیسی اندھی چیز کوئی اور بھی ہے. جز بقن دیلم ترا نور کجا، میں کچھ روشنی دے دیتا ہوں تو تجھے روشنی مل جاتی ہے، اس کے سوا ہے کیا تیرے پاس. خاک رگ اگر الوند شد جز خاک نے، ہمالیہ پہاڑ بھی بن جائے اگر مٹی تو مٹی ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے وہ. روشنوں پائندہ چوں افلاک نے، یا بزی با سازو برگے دلبری، یا بمیر از ننگو آرے کمتری. جینا ہے تو کسی محبوب کی طرح کچھ جی، نہیں تو بڑے منہ تیرا تو مر جائے رہے نالوں ایس جیون نالوں تے. شد زمین از تانائے گردوں خجل، بڑی ندامت اسے ہوئی. نا امیدو دل گرانو مزمحل، پیش حق از درد بے نوری سفی، تا ندائے زاں سوئے گردوں رسید. وہاں سے آواز آئی، اے امینے از امانت بے خبر. کیا بات ہے، یعنی گرافیکلی کیا انداز اس کا ہے، سارا اس میں ڈرامیٹک انداز ہے اس کہنے کا. اے امینے از امانت بے خبر، غم مخور اندر ضمیر خود نگر، روز ہا روشن ز غوغائے حیات، میں اذان نورے کے بینی دا جہاد. یہ سورج چلا رہا ہے اپنی روشنی کے اوپر، اس روشنی سے یہ جہاد روشن ہوتی ہیں ز غوغائے حیات، اس سے روشنی حقیقی ملتی ہے. نور صبح از آفتاب داغدار، نور جاں پاک از غبار روزگار. واہ 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 واہ. نور جاں بے جادہ ہو اندر سفر، از شعائے مہر و ما سیار تر، شستائی از لوح جاں نقش امید.
نور جاں از خاک تو آیت پدید، عقل آدم بر جہاں شب خون زند. اب عقل اور عشق دونوں چیزیں آتی ہیں. آدم کو دونوں چیزیں ودیعت کی گئی ہیں اور دونوں کا یہاں بتایا ہے کہ فریضہ کیا ہوگا. عقل آدم بر جہاں شب خون زند سخر السماوات والارض، عشق او بر لا مکان شب خون زند. افطار السماوات والارض سے ہے نا وہ قرآن میں، اگر سلطان ہے تو تم جاؤ نکل جاؤ افطار السماوات والارض سے بھی، تو وہ ہے نا لامکان جس کو وہ کہتا ہے. عشق او بر لامکان شب خون زند، راہ داں اندیشہ او بے دلیل. چل گئی آیا آپ کو اس گڑوں سے، وہ جہاں فکر بغیر لاجک کے چلتی راہ داں اندیشہ او بے دلیل، چشم او بے داد تر از جبرائیل. خاکو در پرواز مانند ملک، یک رباط کہنا در راہش فلک. یہ آسمان اس کے راستے کے اندر ایک پرانی سرائے ہے جس میں ایک رات کاٹ لی کسی نے مسافر میں جاتے جاتے، اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ می خلد اندر وجود آسمان مثل نوک کے سوزن اندر پرمیاں. آدم جو ہے یہ وجود آسمان میں اس طرح کھٹک رہا ہے جیسے ریشم کے اندر سوئی چبھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. باغا شعب دامان وجود، ایگزسٹنس کے اوپر، یہ یونیورس کے اوپر جو ادھر ادھر دھبے پڑے ہوئے ہیں یوں کو دھوئے گا، صاف کر دے گا. بے نگاہ او جہاں کورو قبول، اس کی نگاہ کے بغیر گرچہ کم تسبیح ہو خورے زس ہو. وہ پہلے شروع میں ملائکہ کا کانا فنان و نصبح بحمدک ونقدس لک، اور یہ جو ہے ویسفک الدماء ویسفک فی الارض. اور ٹھیک ہے کم تسبیح وہاں ہے نا، یہ تلبیح سوریز بھی ہے، کم تسبیح بھی ہے، لیکن روزگاراں رات چو مہمیزست ہو. یہ کائنات جو چل رہی ہے اسی کی ایڑ کی چوٹ سے آگے بڑھتی ہوئی جائے گی. چشمے روشن شود از کائنات، تا ببیند ذات را اندر صفات ہے. بچت ہے ابھی یہاں تک، یہ ذرا سا سمجھنے کے بعد. اس کی آنکھ جو ہے اس میں بینائی کس چیز سے آتی ہے؟ یہ یہاں کائنات اس نے کہا ہے، نیچر سے آتی ہے. نیچر کے متعلق اقبال نے لکھا ہے کہ نیچر از گاڈز بیہیویئر. سنت اللہ کا ترجمہ ہے اور اچھا ترجمہ ہے. میں نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کلمۃ اللہ اور سنت اللہ کے اندر فرق میں نے کیا ہے. کلمۃ اللہ لا ایز ڈیفائنڈ اور سنت اللہ لا ایز پریکٹس. تو اس نے سنت کو گاڈ بیہیویئر کہا ہے، وہ ٹھیک ہے ایز پریکٹس کا میں یہی ہو سکتا ہے. تو کائنات جو ہے یہ گاڈ بیہیویئر کیونکہ وہ قرار دیتا ہے، اس لیے اس کائنات کے اندر غور و فکر کرنے سے اس آنکھ کے اندر روشنی آ جائے گی. تابینت ذات را اندر صفات، یہ چیز اہم ہے. یعنی ذات کو دیکھنے والی بات ابھی نہیں آئی، آئے گی آگے، بچتا تو یہ ہے نہیں، لیکن یہاں بہرحال بچت ہو گئی اس کی. اس لیے کہ اس نے اپنے یہاں شعر کوٹ کیا ہے، میں نہیں سمجھتا اس وقت وہ سنائی کا ہے یا کس کا ہے، کہ موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات. رسول اللہ کی شان میں ہے، موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی. بڑا خوبصورت چیز ہے، حضرت بہت بڑا غلوب ہے اس کے اندر.
مبالغہ ہے شاعری میں، وہ تو ہوتا ہے لیکن شعریت اس کے اندر ہے. موسیٰ سے ہوش رفت بیک جلوہ صفات، تو عین ذات می نگری در تبسم. تو خیر آگے جی آئیں گے، یہ تو عین ذات کو دیکھتے ہیں نا، لیکن جہاں اس نے یہی کہا ہے تاکہ اس ذات کو صفات کے اندر مشروط دیکھے، اس طرح سے وہ نیچر سے کائنات پر غور و فکر کرنے سے ایک روشنی حاصل کرے گا. ہر کے عاشق شد جمال ذات را، اوس سید جملہ موجودات را. اب یہاں آ گیا صاحب، یہ شعر اس کا نہیں ہے، یہ رومی کا شعر ہے کہ اب یہ عشق جو ہے یہ جمال ذات کا عشق ہے. اس کے جب وہ جمال ذات کا عاشق ہوتا ہے تو پھر وہ ساری کائنات کا سردار ہو جاتا ہے. یہ چیز جو تھی، یہ ندا آئی وہ آنسو افلاک سے، یعنی خدا کی ندا ہے نا، زمین نے فریاد کی تھی اور خدا نے پھر زمین کو یہ کچھ کہا کہ اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، تیرا مقام تو بہت اونچا ہے، اس میں وہ انسان پیدا ہوگا اور انسان وہ نور جان لے کے آئے گا اور اس سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی. یہ کچھ وہاں ہوا. جب یہ باتیں ملائکہ نے سنی تو وہ چونکہ ملائکہ بہت زیادہ ہے نا، اس واسطے کورس ان کا آیا. وہ کورس جو ان کا آ رہا ہے نا، یہ ہے جی ڈرامے کا انداز. یہ کورس جو آ رہا ہے نظم کے اس لہر میں نہیں آ رہا جس میں پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے. یعنی لہر الگ کر دینے سے آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح سے ایک دوسری چیز لے آیا ہے. یہ نظم ہے اس کی زبور عجم میں، یہ جو آگے نظم ہے نا، یہ یہاں نہیں ہے، نہیں ہے، یہ زبور عجم کے اندر ہے. لیکن یہاں یہ نظم جو ہے ملائکہ کی زبان سے کورس کے طور پر اس کی گواہی ہے، اس لہر سے الگ ہٹ کر. بڑی عجیبہ تکنیک بھی اس کے یہاں بڑی عمدہ ہے. عجیب شخص ہے یہ صاحب، یعنی ڈرامے کے انداز میں آیا ہے. آگے چل کے بھی آپ دیکھیں گے اس خوبصورتی سے ذرا سا یوں ڈیویٹ کر کے اپنے پلان سے جو آتا ہے نا، تو اس میں بڑی ڈرامائی انداز پیدا کر دیتا ہے. یعنی یہاں یہ اسی بحر کے اندر، نظم کے اندر کہہ سکتا تھا یہ سارا کچھ، لیکن اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مناٹنی پیدا ہوتی، اس میں سے الگ ہٹ کے ایک چیز پیدا کی ہے، اور پیدا کی ہے ملائکہ کی زبان سے. کیونکہ وہ کورس ہے اور وہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں تو ہٹ کے ہوگا. ان سب نے یہ جب بات سنی تو وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے جناب جھومر سے یہ گایا کہ فروغ مشت خاک از نوریاں افزوں شبد روزے. کیا بات ہے ہاں جی، یعنی یہ بڑی بلند ٹیکنیک اس شخص کی ہے صاحب. پتہ نہیں کیا تھا یہ صاحب، جس طرف لائن، جس طرف توجہ اس نے دی ہے وہاں بڑی بلندیوں پہ پہنچا. میں کہتا ہوں صرف یہ باہر آپ دیکھیے گا، اس کے اندر اگر کوئی ڈراماٹائز کرے اس نظم کو، آپ دیکھیے گا یہاں پہنچنے کے بعد اس بحر سے یہ کرتے ہوئے ادھر سے کورس کی آواز آئے اور اس بحر میں وہ کو گائے، رنگ بدل جاتا ہے جی ساری اسٹیج کا. فروغ خاکیاں از نوریاں، فروغ مشتخاک از نوریاں افزوں شود روزے، زمین از کوکب تقدیر او گردوں شود روزے. اب دیکھتے ہیں جیسے وجد میں آ کے کوئی رقص میں اندر یہ چیزیں گائی جا رہی ہیں. خیال او کے از خیل حوادث پرورش گیرد، زگرداب سپہر نیل گوں بیروں شود روزے. اور وہ دو شعر اس کے کہ جن کا جواب نہیں ہمارے لٹریچر میں، کہ یکے در مانیے آدم نگر از ماچے میں کرسی، ہنوز اندر طبیعت می خلد موضوع شود روزے. ان کی فلاسفی میں بیکمنگ اینڈ بینگ کی دو سٹیجز ہوتی ہیں نا. یہ ہنوز اندر طبیعت می خلد جو ہے جی، یہ سٹیج ہوتی ہے بیکمنگ کی. تو یہ ساری سٹیج جو ہے ابھی مین کی اس ارتھ کے اوپر دی سٹیج آف بیکمنگ ہے. یہ سٹیج آف بینگ جو ہے
جو کچھ آخر الامر اس نے بننا ہے تو ٹو ریچ ہز انورڈ ڈیسٹنی، وہ جو ہے وہ اس کے بعد کی چیز ہے، وہ ہے جو اگلے شعر میں آتا ہے کہ ہنوز اندر طبیعت وی خلد موضوع شود روزے، اور چنا موضوع شود این پیش پا افتادہ مضمون کہ یزدہ را دل از تاثیر او پر خون شود روزے. یہ ہے جو آخر میں جا کے یہ ہونا ہے. یہ دیکھا انہوں نے تماشا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کیا مخلوق تو بنا رہا ہے، وَيَسْفِكُ فِي الْأَرْضِ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور انہیں کہا گیا تھا کہ اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وہ بھی بڑا ڈرامیٹک انداز ہے قرآن کا تھا، اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اپنا بنتی جہاں جو جس میں یہ آ گئی. تو یہ وہاں یہ چیز آئی. یہ اگرچہ جس کے ساتھ تو اس کا تعلق نہیں، لیکن بات ذہن میں آ گئی. پہلے بھی ایک دن پڑھاتے پڑھاتے آ گئے تھے. یہ جو آئیڈیا ہے یہ جوش نے اقبال سے دیا. یہ شعر جو ہے ہنوز اندر طبیعت می خلد موضوع شود روزے، ڈاکٹر صاحب غالباً اس کی داد دیں گے. تو جوش تو اپنے ہاں کی غزل کا واقعہ ہے، مضمون اس نے دیا ہے. اب دونوں میں فرق دیکھیے کہ وہ اس کو کہاں لے جا رہا ہے اور وہ کہاں لے جا رہا ہے. خاص غزل کی چیز ہے یہ. وہ کہتا یہ ہے I'm sorry with due respect to my sister and daughter. غزل کی چیز ہمارے ہاں لٹریچر میں یہ چیزیں ہیں، وہ ہے خوبصورت چیز. میں کنٹراسٹ کے لیے وہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک ہی آئیڈیا کو دونوں یہ شاعر، وہ اپنے ہاں کی بلندی کی اوپری ہے، یہ اپنے ہاں کا ہے. فرق کتنا پیدا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ودائے طفلیو قرب شباب کے باعث تیری نگاہ ہے یا وہ خیال دل افروز بدل رہا ہو جو پہلو ضمیر شاعر میں اور آب و تاب سے موضوع نہ ہو سکا ہو. اپنے ہاں وہ بھی بہت خوبصورتی کے چاہیے. لیکن آپ دیکھیے نا دونوں میں فرق جو ہے. ایک آئیڈیا دونوں کو سٹرائک ہوا، میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید تواردی ہو، سٹرائک ہوا، اگرچہ اس نے بعد میں یہ چیز کہی تھی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ آئیڈیا یہاں ہی آئے. یہاں یہ آئیڈیا آتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ ہنوز اندر طبیعت می خلد موضوع شود روزے، چنا موضوع شود این پیش پا استادہ مضمون. دیکھیے فرق کتنا دونوں میں. میں نے اس لیے شعر کو لایا تھا جوش کے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ جوش کے پائے کا کہاں یہ پہنچ سکتا ہے، وہ بہت اونچا. فرق دیکھیے دونوں کے اندر کتنا ہے. چنا موضوع شود این پیش پا استادہ مضمون کہ یزدہ را دل از تاثیر او پر خون شود روزے. وہ اسے صرف وہ ولایت اس لیے قرب شباب کے باعث کو ایک نگاہ جو ہے وہ اس کو لے رہا ہے، اور اس کے بعد کوئی بات آگے نہیں ہے. صرف نگاہ کی تمثیل ہے اس میں کہ بدل رہا ہو جو پہلو ضمیر شاعر میں ہے اور آب و تاب سے موضوع نہ ہو سکا ہو. موضوع ہو کے وہ ہوگا کیا پھر؟ وہ یہ ہے کہ یزداں را دل از تاثیر وی پرخون شود روزے. ملائکہ نے یہ نغمہ تہنیت گایا. یہ ہوئی نخستی روز آخری، کائنات کی پیدائش کا پہلا دن. اب یہاں سے آگے یہ اپنا معراج جو ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے. معراج کے لیے جیسا میں نے کہا تھا کہ یہ ایک خضر راہ کو ساتھ لینا ہوتا ہے. انہوں نے ہر ایک نے لیا ہے. یہ رومی کو اپنا مرشد دیتا ہے. تمہید حال انٹروڈکشن ابتدا طریقے. یہاں سے بات شروع ہوئی نا. انٹروڈکشن ہے زمین کے اوپر، جانا تو انہوں نے اوپر ہے نا ذات پہ. تو تمہید اس کے معراج کی اس زمین سے شروع ہوتی ہے. تو یہاں سے جو تمہید شروع ہوتی ہے تو اس میں یہ مرشد رومی آ جاتے ہیں ان کے پاس.
میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ مرشد رومی جو اس نے سلیکٹ کیا ہے اپنے لیے، صرف یہ ہے کہ رومی کے شعر میں جلال ہوتا ہے، حافظ کے ہاں اس کے شاعری کے اندر کچھ بھنگ کا سا نشہ ہوتا ہے، رومی کے ہاں شراب کا سا نشہ ہوتا ہے۔ رومی کو ہاتھی بھی کٹا نظر آتا یہ صرف اس لیے، ورنہ دونوں ہی ہمارا ہوست والے ہیں، لیکن اس کے ہاں یہ چیز ہے ضرور رومی کے ہاں کہ اس میں جوش ہے، جلال ہے، توانائی ہے۔ میں اس لیے اس نے لے لیا ہے اس کو، ورنہ جانتا یہ بھی ہے جب آخر میں جاتا ہے خدا کے ہاں تو یہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے اس کو، خیر ہوئے بڈھے آگے نہیں جانا ہے۔ یہ اس کے بڑی عجیب چیز ہے اس کے اندر، کسی نے کافی نہیں ہے کہ مرشد کو لے کے آتا ہے اور آخر جب جہاں پہنچتا ہے تو وہاں مرشد کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اب آگے جاتا ہے۔ عشق شور انگیز بے پروائے شہر، بڑی ڈسکرپشن ہوتا ہے یہ اس میں جو ہے نا، بند وہ شہر اچھے یا بند، اس نے بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے، ہاں ہوں اگر شہروں سے بند پیارے تو شہر اچھے کے بند، یہ ہمیشہ اقبال یہی بڑا جی اس کا لگتا ہے، دشت کی خلوت میں، دامن صحرا میں، ندی کے کنارے، یہ ڈھونڈتے ہیں ان چیزوں کو۔ عشق شور انگیز بے پروائے شہر، شعلۂ او میرد از غوغائے شہر، بہت اچھا۔ خلوت جویت بدشت و کوثار، یا لبے دریائے نا پیدا کنار، من کے در یاراں ندیدم محرمیں، بر لبے دریا بیا سودم دمیں، بہرو وہ راوی کی شام کانگے درا میں دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہاں کی وہی چیز ہے۔ بہرو ہنگامے غروب آفتاب، نیل گوں آب از شفق لال مذاب، وہ نیلا پانی جو تھا شفق سے وہ ایسا تھا جیسے پگھلا ہوا لال ہوتا ہے، مذاب پگھلے ہوئے وہ کہتے ہیں۔ کور را ذوق نظر بخشد غروب، شام را رنگ سحر بخشد غروب، رنگ سحر بخشد غروب، بار دل خود گفتگو ہا داشتم، بھائی کی نا جی، آرزو ہا جستجو ہا داشتم، آنیوں از جاویدانی بے نصیب، آنی کے معنی ہوتا ہے تھوڑے سے آن کے اندر زندہ رہنے والا، تھوڑے سے وقت کے اندر، فائنائٹ سمجھ لیجیے اس کے اندر۔ وہ آن اس کے یہاں اصل میں سیریل ٹائم کا جو ایک ایونٹ ہوتا ہے نا جی، اس کو یہ آن کہتے ہیں، تو وہاں سے آنی کا لفظ یہ لے آئے ہیں۔ سیریل ٹائم کے اندر جینے والا جو ہے اس کو یہ آنی کہیں گے، کیونکہ وہ جو سیریل ٹائم اصل میں جو ہوتا ہے کنٹینیوٹی آف مومنٹس کا نام ہوتا ہے نا وہ، تو اس لیے ہر مومنٹ کو یہ آن کہتے ہیں، تو انسان کو سیریل ٹائم میں زندہ رہنے والے کو یہ آنی کہتے ہیں ہمیشہ۔ آنیوں از جاویدانی بے نصیب، اور کیا شعر ہے، زندہ ہو از زندگانی بے نصیب۔ اب یہاں فزیکل لائف میں ریئل لائف کے اندر کس خوبصورتی کو فرق پیدا کر دیا، زندہ ہو از زندگانی بے نصیب، تشنا ہو دور از کنارے چشمہ، سار آخر میں آیا ہے شعر کے لیے، سار پہلے لائیے تو اس کے معنی ہوگا اس تشنے کی مانند، سار کے معنی مانند، اس تشنا کی مانند جو چشمے کے کنارے سے دور ہو۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ لے آئیے ذرا، کنسٹرکشن اس کی الجھی ہوئی ہے۔ وہاں سے دور می سرودم این غزل بے اختیار، اور وہاں سے اب دیکھیے یہ دیکھیں اس انداز کی وہ ڈسکرپشن کہ کیا ہوا ہے شام کا، اس کے بعد پھر دوسری بحث کی حکم آتا ہے
یہ رومی کی غزل ہے اور وہ بڑے زور کی غزل ہے. وہ دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر کاز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوس، وہ اس کی غزل ہے. ملولم و انسانم آرزوس وہ ہے نا اس کی غزل. اس کے اوپر اس نے خود غزل لکھی ہے اور آخر میں اسی کے شعر لکھے ہیں. اب یہ بے اختیار وہاں یہ غزل گنگنا رہا ہے. بکشائے لب کے کند فرانان آرزوس، بڑی بلند غزل ہے. بکشائے لب کے کند فراوانم آرزوس، بنمائے رخ کے باغ و گلستانم آرزوس. اور یک دست جام باداؤ یک دست زلف یار، رقص چنی میانہ میدانم آرزوس. گفتی ز ناز بیش مرنجاں مرا گرو، آن گفتنت کہ بیش مرنجانم آرزوس. پھر ایک باری کہو ہو جاتا ہے مجاہد سے ڈانٹ پڑی ہے تو اکیاں نیویاں کرے ڈانٹ کے دیتی ہے. یہ ہے گل ایک کیا ہے گا نا کنا زیادہ تنگ نہ مینو کر ایک باری پھر کہو. کیا بات ہے غزل کی. اے عقل طور شوق پرا گندا گوئے شو، عشق اے عقل تو کیا کر. شوق سے جو چیزیں یوں ہی دیوانگی میں کہی جاتی ہیں نا ایسی باتیں کر. اے عقل کچھ دیوانگی کی باتیں کر. پراگندہ گو. اے عقل تو شوق پراگندہ گو. اور شوق کیوں ہو جائے گا نا. اے عقل تو ہو جا پراگندہ گو، پریشان باتیں کرنے والی شوق کی وجہ سے. اب عقل کو اپنے مقام سے ہاتھ ہٹا کر شوق سے جب امتیاز دیا ہے تو اسے کہتا ہے کہ یہ چھوڑ مربوط اور ربط کی لاجیکل چیزیں جو ہے ذرا لاجیکل ہو جائے. یہ ہو گئی نا کنسٹرکشن اس کی. اے عقل تو سے شوق پراگندہ گو تو. اے عشق نکتہ آئے پریشانم آرزو، ای آب و نان چرخ کیوں سیلست بے وفا، من ماہیم نہنگم و عمانم آرزو. یہ اس آسمان کے نیچے کا یہ روٹی کپڑے کا دھندا جو ہے یہ تو ایک بے وفا کا خیر ہے، سیلاب ہے. میں تو مچھلی ہوں. ماہی نہنگم و عمان آرزو میری جو عمان سمندر ہو یہ ہونا چاہیے میرے لیے. یہ اس آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے اس قسم کا جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور جیب موسیٰ عمرانم آرزوس. اور اس کے بعد آئے ہیں یہ شعر اس کے یونی کے کہ دی شیخ باد چراغ ہمیں گشت گرد شہر. رات کو دیکھا کہ شیخ دیا لے کر پھر رہا تھا شہر میں. کیا کہتا ہوا کہ کل دیو دد ملولم انسانم آرزوس، کہ یہ دیو اور درندے جو بس رہے ہیں ان سے تو میں تنگ آ گیا ہوں. میں کسی انسان کی تلاش کر رہا ہوں. زین ہم رہان سست عناصر دلوں گرفت. یہ ساتھی میرے جن میں چلنے کی تاب ہی نہیں ہے، تھکے ماندے ہوئے، ان سے تو میں خود دل گرفتہ ہو گیا ہوں. یعنی ساتھی ہیں لیکن ساتھیوں کی کیفیت یہ ہے سست عناصر، تھکے ہوئے، پناہ پیٹیاں ہوئے، بیٹھے ہوئے، ہوئے.
دل گرفتہ ہو گیا ہوں، شیر خدا و رستم دستان و آرزو. یہ ہے نا رومی، دیکھتے ہیں نا اس میں جلال کتنا ہے، یہ بڑا زور ہوتا ہے اس کے اندر. شیر خدا و رستم دستان و آرزو، اور عجیب شعر ہے اس کا یہ. گفتم کہ یافت می نشود جستائیں ما، میں نے اس سے کہا کہ میں بھی تلاش کرتا رہا ہوں تیری طرح سے، جس کی تو تلاش کر رہا ہے وہ تو نہیں ملے گا. گفتاں کہ یافت می نشود عالم آرزوست. یہ ہے جی اقبال یہاں آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو یہ رومی پسند ہے. اقبال کے یہاں بھی یہ ہے کہ مسلسل جستجو، مسلسل آرزو، تزیدن و نہ رسیدن، یہ ہے نا. تو اس نے کہا ہے کہ وہ جو اگر وہ مل جانے والا ہو تو اس کی آرزو کیا ہوئی؟ وہ تو آرزو ہی اس کی ہے کہ جو میں جانتا ہوں کہ ملے گا نہیں. اس لیے یہ آرزو جو ہے یہ کبھی بھی مردہ نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ زندہ رہے گی. تنہائی میں یہ کیفیت ہے کہ جان نکل رہی ہے. لفظ ان پہ ہے جنہیں متعلق پتا کہ وہ لبنا نہیں ہے گا، اور وہ باوجود کہنے پہ ہے کہ میں تو لبنا ہی ان ہوں جو لبے نا. مجھے یہ صورت ہے تو پھر ایسے بیٹھا رون کیوں میں ہے گا، رونا بھی ہوا. دونوں چیزیں ہے گی، کیفیت یہ ہے نا دونوں کی. کہ ہو بڑکا مارنا ہے اگر کہنے لگا انسان جو ہے یار، کہنے لگا پیچھوں پتلا کیوں ہگنا، کہنے لگا گاؤ دے جائے جو بیٹھا رہے. کتنا خوبصورت شعر ہے یہ جان اس کا. یہ سارے تینوں شعر بہت. گفتم کے یافت می نشود جستائیں ماں، یعنی یہ یوں ہی سنی ہوئی بات نہیں کرتا. وہ کہتا ہے میں نے بھی بہت تلاش کیا ہے تیری طرح، نہیں ملتا. گفتاں کے یافت می نشود آنم آرزو. اور اس کے بعد پھر یہ آگے آ جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس وقت پھر یہ رومی کی روح آتی ہے اور آ کے مجھے یہ کچھ کہتی ہے. کیا خیال ہے؟ یہ غزل رومی کی ہے. جی ہاں، رومی کی ہے ساری غزل. میں نے یہ پہلے سمجھا تھا ایک اور غزل ہے اس کی، اس کے اوپر اس نے لکھی ہوئی ہے آرزو سواری. اس نے خود اقبال نے بھی، وہ غزل نہیں ہے، یہ غزل ساری رومی کی ہے، ساری رومی کی ہے. تو اس لیے بھی اس میں نظر آتا ہے کہ یہ جو ایسی پستی ہے نا، یک دست جام بادا یک دست گل سے یار رخت چنی میں آنا ہے میدانم آرزو، یہ اقبال کا نہیں انداز. اقبال اس قسم کی چیزیں جو آبجیکٹو ہوتی ہیں نا یوں نہیں لیتا. اس قسم کا ناچ جو ہے نا اقبال کبھی نہیں ناچے گا. ایک ہاتھ میں پیالہ ہے اور ایک ہاتھ میں گلبے جا رہا ہے، تو دونوں کتنی کلیئر دی پاؤنڈا ہو گئے. یہ انداز اقبال کا نہیں، یہ انہی شاعروں کا انداز تھا غزل کے اندر. لیکن باقی چیزیں جتنی ہیں آپ اس میں دیکھیے کتنا زور ہے اس کے اندر. تو یہ ہے جو وہاں ہوا. ہاں جی چلیں یا 1 گھنٹہ بات کریں. موج مستر خفت در سنجاب آب شد افق تار از زیان آفتاب از متاش پارے دزدید شام کوکب چون شاہد بالائے بام. کیا شاعری ہے. روح رومی پردہ ہارا بردرید از پسے کوہ پارے آمد پدید. پہاڑ کے پیچھے سے، پہاڑی کے پیچھے سے کوہ پارا ہے نا، آیا. تناتش رخشندہ مثل آفتاب اور شیب او فرخندہ چون عہد شباب. واہ، بڑھاپا شیب، فرخندہ مبارک، خندہ پیکرے روشن ز نور سرمدی در سرا پایش سروے سرمدی
بر لبے او سر پنہان وجود بند ہائے ہر خود صوت از خود کشود. خود بخود خود چلے جا رہے تھے. حرف او آئینہ آویختہ. واہ 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 کیا بات ہے صاحب. صاحب اس تشبیہ کی کون داد دے گا. ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں یہ کتنی نادر تشبیہ ہے. یہ اوپر کہا تھا نا کہ بند ہائے حرف و صوت از خود کشود. اتنے اتنے نکات اتنی اتنی گہرائیوں میں بند چیزیں جو تھی کھلتی چلی جا رہی تھیں. تو کھل کیسے چلی جا رہی تھیں کہ حرف او آئینہ آویختہ. یعنی یہ بھی تو بات ہے کہ حرفوں کے سامنے آئینہ رکھ دیا وہ خود بخود کھل گئے. حرف او آئینہ آویختہ علم با سوز دروں آمیختہ. گفتمش موجود و ناموجود چیز. چلیے سر یہ ایگزسٹنس اینڈ نان ایگزسٹنس اس کا اکتا تو مجھے سمجھا جا کہ یہ کیا ہے. پہلا ہی سوال ملاحظہ کرنا. اگلا سوال ہے مانیے محمود و نامحمود چیز. گڈ اینڈ ایول کا پرابلم جو ہے اسے سمجھا جائیے ذرا. جب کھک اور نہیں تھا پتہ نہیں نا بھی کہ ناٹی نہ جاتے تھے. اس بات سے سوال آ گیا. ڈائریکٹلی کوشچن ہے جو یہ کیا ہے ویسٹ نہیں کیا ٹائم. ورنہ وہاں چاہیے تھا اٹھا کلام کیا قدم بوسی کی مزاج پرسی کی پانی تانیا پوچھیا کچھ ہوا منجی ڈائی بٹھایا اوپا کے رکھیا پھر موج آئی تو پھر میں پوچھیا. نہیں اضطراب اتنا ہے. ایک طرف یہ چیز ہے نا کہ اس کا پتہ نہیں بھاگ جائے. دوسری طرف اضطراب اپنا اتنا ہے کہ ان چیزوں میں وقت نہیں ضائع کر رہا. ڈائریکٹلی کوشچن پوچھ رہا ہے. گفت موجود آنکھ کے می خواہد نمود. وہی بات جہاں سے ہم نے شروع کی تھی کہ جو اپنی نمود چاہتا ہے بس وہ موجود ہو جاتا. سوال جو تھا اتنا بڑا جواب بلانا فرمایا 2 لفظوں کے اندر. گفت موجود آنکھ می خواہد نمود آشکارائی تقاضائے وجود. وہی پہلی چیز جو آئی ہوئی ہے. ہاں جی تقاضائے وجود. زندگی خود را کیا شعر ہے جی. زندگی خود را بخیش آراستن. ابھی سچ دیکھتے ہیں کیا کہہ گیا. خود را بخیش آراستن. واہ واہ واہ. بر وجود خود شہادت خاصتن. نہیں جی اس کے اپنے ہیں. وہ تو یوں ہے کہ اس کی ڈائلاگ جیسے اس کی ہوتی ہے یہ اپنی ہے اس کی. جی جی نہیں رومی کے شعر نہیں. شعر نہیں فلسفہ تو اس کا ہی ہے رومی کا. فلسفہ رومی کا ہی لائے گا. آگے بھی جہاں جا کے یہ آئیں گے نا جوابات دوسروں کی طرف سے الفاظ تو اس کے اپنے ہوں گے فلسفہ ان کا ہوگا. ہاں زندگی خود را بخیش آراستن بر وجود خود شہادت خاصتن. میں یہ عرض کر دوں کہ دونوں میں پہچانا کس طرح سے جاتا ہے. رومی مفکر نہیں ہے وہ صرف صوفی. اس کے ہاں جتنی چیزیں آئیں گی وہ تصوف کی ٹیکنالوجی کے اندر یہ چیزیں آئیں گی. اس کے ہاں اس تصوف کے ساتھ ایک فکر کی آرگنائزیشن بھی ہے. فلاسفیکلی یہ اس چیز کو بھی اسی طرح سے یہ ایکسپلین کرتے ہیں. اس لیے اس کے ہاں جو انداز آئے گا اس کے ہاں اقبال کے ہاں اس میں آمیزش ہوگی فکر کی اس تصوف کے ساتھ. رومی جب آئے گا تو یا دوسرے آئیں گے تو ان کے ہاں خالص فکر کی وہ تصوف کی زبان اس کے اندر آئے گی. قومیں ہیں جی وہ جی اس لیے ہے نا کہ یعنی ڈائریکٹ اسپیچ دے رہا ہے نا جیسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں. الفاظ یہ ضروری نہیں کہ انہی کے ہوں جن کا جواب ہے لیکن یہ چیز کیونکہ ہوتا ہے نا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ وہ کوٹیشن کے اندر دیا ہوا ڈائریکٹ اس لیے ہے. ورنہ یہ سارا یہ جو ہے جاوید نامہ یہ تو ہو ہی جاتا لوگوں کا
کیونکہ اس نے تو دوسروں کی باتیں سنانی ہیں ہمیں. موجود آنکھ می خواہد نمود آشکارائی تقاضائے وجود. پھر سمجھ لیجئے کہ یہ فلسفہ یا یہ خیالات جو ہیں یہ انہی کے ہوں گے، یہ اپنے نہیں ہوں گے. اس کے زندگی خود را بخیشہ راستن بر وجود خود شہادت خواستن انجمن روز الست آراستند. وہ آ گئی اب پورا تصور. بر وجود خود شہادت خواستند، یہ ہے نا جی صوفیوں کا پہلا ہی کالو بلا والا قصہ. ان کے ہاں کہتے یہ ہیں کہ اذ اخذ ربک من آدم من ظہورہم من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدوا علی انفسہم الست بربکم قالوا بلی. یہ ہے قرآن میں ایک بات. تو کچھ اور ہے. انہوں نے یہ بات ہے انہوں نے کہ ازل کے دن خدا نے ساری روحوں کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد ان سے یہ کہا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ قالوا بلی، انہوں نے کہا کہ ہاں تو خدا ہے. اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ خدا کی یا ذات کی معرفت ہر انسان کے اندر از خود موجود ہے، کیونکہ اس نے تو عہد الست، اس کا نام ان کے ہاں عہد الست ہے. الست بربکم ہے نا، مست الست بھی ان کے ہاں ہوتا ہے، عہد الست بھی ان کے ہاں ہوتا ہے. یہ اس سے ہی ہے. حالانکہ الست بربکم کے معنی ہے کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں، لیکن انہوں نے وہاں سے ایک ٹرم دی ہوئی ہے الست، مست الست، مئے الست، صاحبائے الست. تو یہ وہ عہد الست کہ خدا نے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلی. تو آگے یہ قالوا بلی بھی ان کی آیا کرتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی معرفت ہر انسان کے اندر از خود ودیت کر کے رکھ دی گئی. یہ اس کی جہالت ہے جس کی وجہ سے یہ خدا کو پہچانتا نہیں ہے. اگر اس جہالت کو رفع کر، یہ جہالت ہے اس مادی دلدل کے اندر پھنسنے کی وجہ سے. اگر اس مادی دلدل کو صاف کر دیا جائے اس سے، تو وہ باہر سے کہیں نہیں معرفت خداوندی آتی. معرفت خداوندی تو پہلے دن اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ الست کے دن یہ ساری چیز ہو چکی ہوئی ہے، یہ اس کے اندر موجود ہے. یہ ہے ان کے ہاں کا جو فلسفہ، بالکل خلاف. سوال ہی نہیں ہے. اگر یہ چیز ہو تو یہ سلسلہ رشد و ہدایت، انبیاء کرام کا آنا، خدا کی طرف سے وحی کا لانا، وحی کا پیش کرنا، اس کا یہ کہنا کہ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اگر اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوں تو اس کے بعد اس کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی. لیکن تصوف والے یہ مانتے ہیں کہ یہ عہد الست خارق سے لیا ہوا ہے. یہ جسے آپ کافر اور ظاہری اور ملحد اور یہ کچھ کہتے ہیں، یہ در حقیقت وہ مادے کی دلدل میں زیادہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے یہ کھل کے بات آتی نہیں ہے. اس کو اگر دھو دیا جائے تو نیچے سے یہ عہد الست کا جو خدا کی معرفت ہے یہ فوراً سامنے آ جائے گی. یہ ہے ان کے ہاں کا یہ قصہ ہے. رومی باقی صوفیوں کی طرح اس پہ بڑا ہاتھ کرتا ہے، اس لیے یہ لایا ہے کہ انجمن روز ارست آلاستن بر وجود خود شہادت خواستن. پھر پوچھا زندائی یا مردائی یا جاں بلب از سے شاہد کن شہادت را طلب. یہ جو چیز ہے جی کہ تین تیری سٹیجز ہوں گی، یا تو زندہ ہے، یا تو مردہ ہے، اور یا جاں بلب ہے. جی ہاں، سکرات موت کی ہچیوں میں کھڑا ہوا ہے، نہ زندہ نہ مردہ، جاں بلب. تو یہ تین شاہد ہیں خدا کے وجود کے، ان سے تو شہادت طلب کا. یہ جو ہے اگلا حصہ جی، یہ شاہد اول اور شاہد دوم اور شاہد دوم، یہ ہے مشکل ترین امتحان کی چیز. یہ اگر تو اس کو
اسی طرح سے آنا ہے تو یہ، ورنہ اس کو پھر آئندہ لیں گے، کیونکہ یہ تین چیزیں ان کے ہاں بڑی مشکل، یہ تین ہی شہادتیں دیتے ہیں ہمیشہ یہ صوفی جو ہوتی ہیں، یعنی تین سٹیج انسان کی ہو سکتی ہیں، یا تو وہ زندہ ہے، ان تینوں سے شہادت طلب کرنے کے مختلف طریقے ہیں ان کے۔ زندہ انسان جو ہے وہ شہادت کیسے دیتا ہے اس کی، جو مردہ ہو چکا ہے جس کا شعور بالکل مر گیا ہوا ہے وہ کیسے شہادت دیتا ہے، اور جو بین ہے برزخ کے اندر، یہ جہاں بلب کے معنی حالت برزخی ان کے اندر اسے کہتے ہیں، نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو الست کا پیمان ہے اس کی بنا پر ہر انسان کے اندر خدا کے وجود کی شہادت تو موجود ہے، انہوں نے قالو بلا کہا ہوا ہے، جس نے بلا کہا ہے وہ تو شاہد ہو گیا۔ اب وہ یہ کہتے یہ ہیں کہ پھر ہر انسان کیوں نہیں یہ خدا کا اقرار کرتا، کیوں نہیں اس کی معرفت وہ بتاتا، تو کیا کیا جائے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ تین کیٹیگری میں انسان بٹ گیا یہاں، اور کیٹیگری یہ ہے کہ یا وہ زندہ ہے یا وہ مردہ ہے، یا وہ ان دونوں کے بین ہے۔ ان تینوں سے اس کی شہادت طلب کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ شہادت یہ تینوں ہی دیں گے لیکن اس کے لیے طریقہ الگ ہوگا، تو اس کے بعد یہ بتائے گا یہ رومی، یہ تصوف والے جو ہیں یہ تینوں سٹیجز گنا لیتے ہیں انسانوں کی جو معرفت کی تلاش کے اندر ہوتے ہیں، تو پھر اس سے یہ بتاتے ہیں کہ ان سے اس شہادت کا طلب لینا، یعنی یہ خود گواہی دے رہے ہیں اس بات کی کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نے وہاں کہا تھا کہ کوئی ہمارا رب ہے، ان تینوں سے شہادت کس طرح سے لی جائے گی، یہ تین ہے ان کے ہاں کے شاہد، اور یہ اس کا تعلق وہی کانشیسنس شعور سے ہوگا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم آئندہ لیں، کیونکہ بات یہ زیادہ تفصیل طلب کری جائے گی، اور یہیں سے یہ اب وہ معراج کے اوپر لے آئے گا دلیل، معراج پہ دلیل لانے کے بعد پھر یہاں سے اس کے ساتھ یہ آگے چل پڑے گا، تو اسے ہم آئندہ پہ اٹھا رکھتے ہیں، اور اس میں پھر وہ محمود و نامحمود بھی آنا ہے، گڈ اینڈ ایول بھی آنا ہے، موسٹ ڈیفیکلٹ پرابلم، اور وہ یعنی ایتھیکل ورلڈ میں بھی، فلاسفیکل ورلڈ کے اندر بھی، اور خود انتہا مسٹیکل ورلڈ میں بھی محمود و نامحمود تو بہت مشکل کوئی چیز ہے نا، اس لیے اسے ہم آئندہ کے لیے لیں گے۔ ہم جاوید نامے کے صفحہ 13 کو ختم کر چکے ہیں، 14 سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔